خوش آمدید دا ڈیپ ڈائیو میں ایک بار پھر سب کا استقبال ہے۔ یہ چترال مہم پر ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ ہے۔ جی، ہمارے پہلے 2 حصوں میں ہم نے دیکھا کہ H.C. تھامسن کون تھے اور اس چونکا دینے والے قتل کا بھی جائزہ لیا جس نے چترال میں ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ ہاں، جو اگر وہ حصے ابھی تک نہیں دیکھے ہیں تو ہمارا مشورہ ہے کہ پہلے انہیں دیکھ لیں تاکہ پوری تصویر سمجھ آ سکے کہ ہم یہاں تک آخر پہنچے کیسے۔ اور اگر آپ اس تاریخی سفر کے آنے والے ابواب سے محروم نہیں رہنا چاہتے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آج ہم H.C. تھامسن کی کتاب دی چترال کیمپین کے دوسرے باب میں گہرائی سے اتر رہے ہیں۔ عنوان ہے امرا خان کی پیش قدمی۔ اور یہ وہ لمحہ ہے، یعنی جب ایک اندرونی خاندانی جھگڑا ایک بڑے علاقائی بحران میں بدلنا شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور ہمیشہ کی طرح ہم یہ واضح کر دیں کہ ہم تھامسن کے 19ویں صدی کے نقطہ نظر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی۔ ہم مقامی رہنماؤں یا قبائلی سیاست پر ان کے خیالات کی نہ تو توثیق کرتے ہیں اور نہ ہی تردید، ہم صرف ان کے بیان کا ایک تاریخی دستاویز کے طور پر تجزیہ کر رہے ہیں۔ چلیں تو بھی شروع کرتے ہیں۔ پچھلے باب میں ہم نے محل کے اندر کی سازشیں اور قتل دیکھا تھا۔ اب تھامسن ہمیں ایک بیرونی حملے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ایک ایسا حملہ جس نے حالات کو اور بھی زیادہ پیچیدہ کر دیا۔ اور اس بیرونی خطرے کا ایک نام ہے جندول کا سردار امرا خان۔ تھامسن اسے کس طرح پیش کرتے ہیں؟ تھامسن امرا خان کو ایک بہت ہی پرعزم، طاقتور اور موقع پرست رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اچھا۔ کہانی کا آغاز ہی بہت ڈرامائی ہے۔ امیر الملک، جس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے تخت حاصل کیا تھا، اسے جلدی احساس ہو گیا کہ چترالی اس سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ یعنی وہ بالکل اکیلا رہ گیا تھا؟ جی، اکیلا اور غیر محفوظ۔ تو اس نے مدد کے لیے امرا خان کو خط لکھا۔ اس نے شاید سوچا کہ ایک طاقتور بیرونی اتحادی اس کی حکومت کو مستحکم کر دے گا۔ یعنی اس نے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ممکنہ طور پر اس سے بھی بڑا مسئلہ خود دعوت دے کر بلا لیا۔ بالکل۔ اور تھامسن کے مطابق امرا خان نے یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس نے فوراً قدم اٹھایا ہوگا۔ جی، تھامسن اس کی پیش قدمی کو جس طرح بیان کرتے ہیں، اس سے امرا خان کے ارادوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فروری کے شروع میں، یعنی شدید سردی میں، ہاں، شدید برف باری کے باوجود امرا خان اپنی فوج کو لواری پاس کے پار لے آیا۔ یہ کوئی عام فوجی نقل و حرکت نہیں تھی۔ یہ تو ایک بہت بڑا جوا تھا۔ بہت بڑا۔ تھامسن بتاتے ہیں کہ اس کے کئی آدمی ٹھنڈ اور موسم کی شدت کی وجہ سے راستے میں ہی مر گئے۔ ایک منٹ، شدید برف باری میں لواری پاس عبور کرنا تو آج بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ صحیح۔ اس وقت یہ تقریباً خودکشی کے مترادف ہوگا۔ اس سے ہمیں امرا خان کی شخصیت کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف عزم کی بات نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا۔ کیا پیغام؟ امرا خان یہ دکھا رہا تھا کہ وہ فطرت یا انسان کسی بھی رکاوٹ کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ اس کھیل میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہے۔ اچھا۔ وہ صرف مدد کرنے نہیں آ رہا تھا، اس کے اپنے عزائم بہت بڑے تھے۔ تو وہ اپنی فوج کے ساتھ چترال کی حدود میں داخل ہو گیا، لیکن کیا چترالیوں نے اس کا استقبال کیا؟ آخر ان کے نئے حکمران نے ہی تو اسے بلایا تھا۔ یہیں پر کہانی میں ایک اور پرت سامنے آتی ہے۔ تھامسن یہاں ایک اہم ثقافتی نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ چترالی پٹھانوں سے سخت نفرت کرتے تھے، اس لیے امیر الملک کی دعوت کے باوجود وہ خاموشی سے ایک پٹھان سردار کو اپنی سرزمین پر قبضہ کرتے دیکھنے کو تیار نہیں تھے۔ تو امرا خان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا؟ جی، اس کی پیش قدمی کو چترال کی سرحد پر واقع ایک بہت مضبوط قلعے قلعہ درش پر روک دیا گیا۔ تو امیر الملک کا منصوبہ شروع ہوتے ہی ناکام ہو گیا۔ ایک طرف اس کے اپنے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور دوسری طرف جس اتحادی کو اس نے بلایا ہے اس کے لوگ اس سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس نے کیا کیا پھر؟ اس نے وہی کیا جو ایک کمزور حکمران کرتا ہے۔ اس نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ حالات بگڑ رہے ہیں تو اس نے امرا خان کو پیغام بھیجا کہ وہ واپس جندول چلا جائے۔ اور امرا خان نے کیا کہا؟ تھامسن کے مطابق امرا خان نے صاف انکار کر دیا۔
اس کا جواب تھا کہ جب وہ اتنی مشکل سے اپنے آدمیوں کی جانیں گنوا کر یہاں تک پہنچا ہے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا۔ یہاں سے تو صورتحال بہت سنگین ہو گئی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ ایک طرف قلعے میں چترالی، دوسری طرف امرا خان کی فوج اور امیر الملک بیچ میں پھنسا ہوا۔ اور پھر دھوکہ دہی کا عنصر سامنے آتا ہے جو اس کہانی میں بار بار نظر آئے گا۔ تھامسن لکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے محاصرے کے بعد کیا ہوا؟ قلعہ ٹروش کے گورنر نے غداری کی اور قلعہ امرا خان کے حوالے کر دیا۔ اوہو، یہ تو امیر الملک کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ بہت بڑا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت وفاداریاں کتنی نازک تھیں۔ گورنر نے شاید سوچا ہوگا کہ امرا خان ہی مستقبل ہے اور اس نے اپنا پانسا پھینک دیا۔ تو چترال کا دفاعی دروازہ اب ایک بیرونی طاقت کے لیے کھل چکا تھا۔ جی، ایک اندرونی بحران اب ایک بیرونی حملے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اور اسی افراتفری کے بیچ ایک تیسری اور سب سے بڑی طاقت بھی میدان میں داخل ہوتی ہے، انگریز۔ بالکل۔ تھامسن لکھتے ہیں کہ 1 فروری کو برطانوی ایجنٹ مسٹر رابرٹسن گلگت سے چترال پہنچے۔ ان کا سفر بھی آسان نہیں رہا ہوگا۔ بالکل نہیں، وہ شندور پاس کے انتہائی مشکل اور برفانی راستے سے گزر کر آئے تھے۔ اور وہ اکیلے تو نہیں آئے ہوں گے؟ نہیں، ان کے ساتھ کیپٹن ٹاؤن شینڈ کی کمان میں ایک حفاظتی دستہ تھا۔ تھامسن اس دستے کی تفصیل بھی بتاتے ہیں۔ کیا تفصیلات ہیں؟ 4تھی کشمیر رائفلز کے 280 سپاہی اور 14ویں سکھوں کے 33 سپاہی۔ اچھا، 14ویں سکھ، ان کی موجودگی اہم ہے، بہت اہم۔ یہ برطانوی ہند کی بہترین فوجوں میں سے ایک سمجھی جاتی تھی۔ ان کی کم تعداد کے باوجود ان کی موجودگی ایک واضح پیغام تھا کہ برطانوی حکومت اس معاملے کو کتنی سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو برطانوی دستہ چترال پہنچ گیا، بظاہر ایک مضبوط پوزیشن میں، لیکن کیا تھامسن کے بیان سے لگتا ہے کہ وہ پوری طرح تیار تھے؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تھامسن ایک بہت بڑی کمی کی نشاندہی کرتے ہیں جو بعد میں مہلک ثابت ہوئی۔ کیا کمی؟ ان کے پاس کوئی توپ یعنی آرٹلری نہیں تھی۔ کوئی توپ نہیں؟ اتنی غیر مستحکم صورتحال میں بغیر توپ خانے کے جانا، یہ تو ایک بڑی غلطی لگتی ہے۔ جی، تھامسن اس پر قیاس آرائی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس صرف 2 توپیں بھی ہوتیں تو شاید محاصرہ ہوتا ہی نہیں۔ اچھا۔ ہاں، بعد کے واقعات سے یہ ثابت ہوا کہ چترالی اور پٹھان توپ خانے کی آگ کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی آواز اور تباہی انہیں نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی تھی۔ تو یہ غلطی کیوں ہوئی؟ شاید لاجسٹکس کا مسئلہ تھا، برفانی دروں سے توپیں لانا تقریباً ناممکن تھا، یا شاید انہوں نے مقامی افواج کی صلاحیت کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ تو 10 فروری کو جب مسٹر رابرٹسن کو خبر ملی کہ عمر خان نے قلعہ دروش پر قبضہ کر لیا ہے تو انہوں نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ جی، تھامسن کے مطابق انہوں نے احتیاطاً چترال کے قلعے میں منتقل ہونا مناسب سمجھا۔ فوجی نقطہ نظر سے تو یہ درست فیصلہ لگتا ہے۔ بالکل درست فیصلہ تھا۔ وہ جس گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے اس کا دفاع کرنا ناممکن تھا۔ قلعہ ایک مضبوط پوزیشن تھی، لیکن یہاں ہمیں پھر سیاست اور ثقافت کا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے منفی نتائج بھی نکلے؟ جی، غیر متوقع اور منفی نتائج۔ تھامسن بتاتے ہیں کہ اس اقدام نے مقامی لوگوں میں انگریزوں کے خلاف تلخی کو مزید بڑھا دیا۔ کیوں؟ امیر الملک نے اسے مہتر کے گھرانے کی خواتین کی توہین قرار دیا کیونکہ ان کی رہائش گاہیں قلعے کے اندر تھیں۔ یہ ایک چھوٹا سا قدم تھا، لیکن اس نے مقامی سیاست کی آگ پر تیل کا کام کیا۔ یعنی انگریز خود کو محفوظ کر رہے تھے، لیکن مقامی نظروں میں وہ مہمان سے قابض قوت کے طور پر نظر آنے لگے تھے۔ بالکل۔ تو ایک طرف مقامی نفرت، دوسری طرف ایک بیرونی حملہ آور جسے خود دعوت دی، اور اب انگریز بھی قلعے میں بند ہو کر مقامی لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک پریشر کوکر جیسی صورتحال بن گئی تھی۔ جی، اور لگتا تھا کہ اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر صورتحال میں ایک اور ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ وہ کیا؟ 23 فروری کو شیر افضل، جو کابل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، دروش پہنچا اور امرا خان سے جا ملا۔ شیر افضل، یہ نام پہلے بھی آیا ہے۔ یہ کون تھا اور اس کی آمد اتنی اہم کیوں تھی؟ شیر افضل پرانے مہتر امان الملک کا بھائی تھا اور تخت کا ایک جائز اور مقبول دعوے دار سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، تو وہ کابل میں کیا کر رہا تھا؟ وہ وہاں افغان امیر کی زیر نگرانی ایک طرح سے سیاسی قیدی تھا تاکہ وہ چترال کی سیاست میں مداخلت نہ کر سکے۔ اور اس کی آمد نے حالات یکسر بدل دیے۔ بالکل۔
چترالی جو امیر الملک سے نفرت کرتے تھے اور عمرا خان سے لڑ رہے تھے، انہیں اچانک ایک ایسا رہنما مل گیا جسے وہ واقعی چاہتے تھے۔ اوہ، تو یہ امرا خان کے لیے ایک بہت بڑی سیاسی جیت تھی۔ اب اس کے پاس صرف فوجی طاقت نہیں تھی بلکہ چترال کے تخت کا ایک مقبول دعوے دار بھی تھا۔ تھامسن کے مطابق چترالیوں نے امرا خان کی مخالفت فوراً ترک کر دی اور شیر افضل کے جھنڈے تلے اس کے ساتھ مل گئے۔ یعنی اب امرا خان ایک بیرونی حملہ آور نہیں رہا؟ نہیں، وہ ایک مقامی مقبول رہنما کا اتحادی بن گیا۔ یہ مسٹر رابرٹسن کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ تو اب امرا خان اور شیر افضل کا اتحاد انگریزوں کے خلاف تھا۔ رابرٹسن نے کیا کیا؟ رابرٹسن نے امرا خان کو دوبارہ خبردار کیا کہ وہ چترال سے نکل جائے، لیکن اب امرا خان بہت مضبوط پوزیشن میں تھا۔ اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اور پھر مذاکرات ہوئے؟ مذاکرات نہیں، اسے سفارت کاری کی مکمل ناکامی کہیں گے۔ تھامسن بتاتے ہیں کہ شیر افضل نے اپنے ایک نمائندے سید احمد کو مسٹر رابرٹسن سے ملنے بھیجا۔ اچھا۔ اس نمائندے کا رویہ تھامسن کے الفاظ میں انتہائی گستاخانہ تھا۔ اس نے کیا مطالبات کیے؟ وہ مطالبات نہیں تھے، وہ شرائط تھیں۔ 3 شرائط۔ پہلا، شیر افضل کو فوراً محتر تسلیم کیا جائے۔ دوسرا، برطانوی فوجیں گلگت واپس چلی جائیں۔ اور تیسرا یہ کہ مستقبل میں چترال میں صرف ایک مقامی ایجنٹ تعینات ہو، جیسا کہ پرانے محتر کے زمانے میں تھا۔ واہ، یہ تو سیدھا سیدھا الٹیمیٹم تھا۔ وہ انگریزوں کو مکمل طور پر چترال سے بے دخل کرنا چاہتے تھے۔ اس سے بھی بدتر، تھامسن لکھتے ہیں کہ اسی وقت خفیہ طور پر چترال اور مستوج کے درمیان سڑک کو تباہ کرنے کے لیے آدمی بھیجے جا رہے تھے۔ یعنی یہ ایک جال تھا؟ جی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انگریز انخلا پر راضی ہو بھی جاتے تو انہیں راستے میں گھیر کا ختم کرنے کا منصوبہ تھا۔ جب یہ خبریں حکومت ہند تک پہنچی تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ حکومت ہند نے صورتحال کی سنگینی کو پوری طرح محسوس کر لیا۔ تھامسن لکھتے ہیں کہ 22 مارچ 1895 کو حکومت نے سوات اور باجوڑ کے لوگوں کے نام ایک اعلان جاری کیا۔ ایک سرکاری اعلان؟ جی، ایک بہت اہم دستاویز۔ اس اعلان میں امرا خان کو 1 اپریل تک چترال سے نکل جانے کا حتمی انتباہ دیا گیا، ورنہ طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ تو حکومت نے آخرکار ایک لکیر کھینچ دی؟ جی، لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ برطانوی فوج کا مقصد صرف چترال پر اس غیر قانونی جارحیت کو ختم کرنا ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا؟ ہاں، انہوں نے قبائل کو یقین دہانی کرائی کہ ان کا کسی علاقے پر مستقل قبضہ کرنے یا ان کی آزادی میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک فوجی الٹیمیٹم کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی چال بھی تھی؟ بالکل، جس کا مقصد امرا خان کو اس کے ممکنہ قبائلی اتحادیوں سے الگ کرنا تھا۔ تو یہ باب جنگ کے بادل منڈلانے پر ختم ہوتا ہے۔ حکومت ہند نے ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے اور امرا خان اور شیر افضل اپنی کامیابی کے نشے میں اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ جی، ہماری اگلی گفتگو میں ہم تھامسن کے بیان کے مطابق پہلی حقیقی فوجی نقل و حرکت اور محاصرے کے آغاز کا جائزہ لیں گے۔ یہ واقعی ایک دھماکہ خیز اور صورتحال بن چکی ہے۔ جی، ایک طرف امرا خان اور شیر افضل کا اتحاد جو مقامی حمایت سے مضبوط ہے، دوسری طرف قلعے میں محصور ایک چھوٹا سا برطانوی فوجی دستہ، اور پس منظر میں حکومت ہند کی طرف سے ایک بڑی فوجی مہم کی تیاری۔ سب کچھ ایک دھاگے سے لٹکا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ گفتگو تھامسن کے دیکھے ہوئے واقعات کا خلاصہ فراہم کرتی ہے، لیکن یہ کتاب ناقابل یقین حد تک تفصیلی ہے۔ صحیح، ہر صفحے پر تفصیلات اور باریکیاں موجود ہیں جن کا ہم یہاں احاطہ نہیں کر سکتے۔ مکمل تاریخی تجربے کے لیے اسے اس کی اصل شکل میں پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ امیر الملک نے مدد کے لیے ایک طاقت کو دعوت دی، جی، لیکن وہ طاقت اتنی جلدی اس کے قابو سے باہر ہو گئی کہ وہ خود ایک تماشائی بن کر رہ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علاقائی سیاست میں بیرونی مداخلت کی دعوت دینا اکثر غیر متوقع اور خطرناک نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے بھیڑیے سے بچنے کے لیے شیر کو دعوت دینے جیسا ہے، جہاں مہمان اکثر میزبان پر ہی حاوی ہو جاتا ہے۔ بالکل، اس نے ایک چھوٹے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا بحران پیدا کر دیا جو آخر کار اس کی اپنی حکومت اور پورے خطے کے امن کو نگل گیا۔